ہے، تو اتنے دن اگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ سامنے والوں کو نقصان پہنچاؤ گے ہوں، ہیں۔ اگر کوئی انسان کو وہ چیز پسند آ گئی ہے ہوں، اس ٹائم پر، تو یہ اللہ کی دین ہے، آپ کا نصیب ہے کہ آپ صحیح کے پاس اس ٹائم پر کسٹمر نہیں مل رہا تھا، آپ پریشان تھے، جبھی تو آپ نے رکھا تھا نا۔ صحیح آپ کو کسٹمر نہیں مل رہا تھا اس لیے آپ نے رکھا تھا، آپ پریشان تھے۔ تو اب اگر آپ کے پاس اللہ رب العزت نے کسٹمر بھیجا ہے، گاہک بھیجا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مناسب رقم کے اندر، مناسب ویلیو کے اندر، مناسب پروفٹ کے اندر، کہ آپ کو فائدہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو اور سامنے والے کا بھی خیال کرتے ہوئے وہ چیز آپ لے لیں اور وہ چیز آپ اس کو دیں اس پروفٹ کے اندر، تاکہ نہ اس کو نقصان ہو نہ آپ کو نقصان ہو۔ یہی مثال انسان اپنے اوپر رکھ کر سوچے نا کہ بھئی آپ نے ایک چیز اسٹاک کر کے رکھی، ٹھیک ہے، اب آپ زیادہ پروفٹ کے اندر اس کو بیچ رہے ہو اپنے فائدے کے لیے۔ یہی کام اگر وہ سامنے والا آپ کے ساتھ کرے ہیں، کوئی بھی کام ہو، آپ نے تو کر لیا، آپ اپنے لیے صحیح سمجھ رہے ہو، آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہو، وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ اس کو بول رہے ہو یار یہ تو تم نے بھلا غلط کیا، یہ تو اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، ویسا کر لیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا ہے۔ خود کے لیے سب صحیح ہے اور دوسرے کے لیے باتیں کرنا، تو پھر یہ غلط ہے نا۔ جو دوسرے کے لیے ہو وہی خود کے لیے ہو۔ صحیح تو اسی طرح سونے کے کام میں بھی ہے، سونے کے کام میں بھی کچھ لوگ جیسے سونا جب سستا ہوتا ہے اسٹاک کر لیتے ہیں، جب مہنگا ہوتا ہے بیچ دیتے ہیں۔ تو جو مارکیٹ کے حساب سے اگر ایسا کر رہے ہیں پھر تو صحیح ہے، ظاہر ہے مارکیٹ ریٹ ہے، مارکیٹ سونے کے ریٹ ایسے ہوتے ہیں کب کھلتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے، کب کھل رہے ہیں کب بند ہو رہے ہیں، سونا اوپر نیچے جاتا رہتا ہے۔ اس طرح چاندی ہے، چاندی کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور جیسے موبائل کا کاروبار ہے، موبائل کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی جب ریٹ نکالتی ہے تو کم ویلیو میں نکالتی ہے، اور جب اس موبائل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس سے کوئی بھی ماڈل ہو موبائل کا، اس کی جب ویلیو قیمت بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بلیک کے اندر کر کے بیچتے ہیں، جیسے بلیک میں چیز بیچنا تو خیر ویسے ہی غلط ہے، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو۔ تو ایسی یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجوہات پر انسان کو توجہ دینی چاہیے اور علم شریعت کو، کاروبار کے اصول کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں اصول سیکھنا ضروری ہے آصف بھائی، جب ہم اصول سیکھیں گے قرآن و حدیث سے، اس کی روشنی میں ہم اس چیز کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم سیکھیں گے نہیں، سنا کر آگے بس کرتے رہیں گے اور اپنے تخم لگاتے رہیں گے، اپنی ایک سوچ لگاتے رہیں گے، ہاں نہیں میں نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہو جانا چاہیے، میں نے مثال کے طور پر میں نے 5 مہینے کسی چیز کو اپنے پاس رکھا ہے ہیں، تو اب میں 5 مہینے بعد تو مجھے 5 مہینے کے 5% پروفٹ لوں میں، زیادہ اضافی 1% رکھنے کا، پھر 5% کیا نام ہے اور پروفٹ کا، میں نے اتنے دن اپنے پاس بھی تو رکھا ہے۔ صحیح بات ارے بھائی تم نے اتنے دن اپنے پاس رکھا ہے، بیچنے کی کوشش بھی کی تھی یا نہیں؟ صحیح اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ بیچنے کی کوشش کی نہیں ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، ہوں تو پھر تو غلط ہے نا۔ آپ بیچنے کی کوشش آپ نے کی، تب نہیں بکا، مجبوری میں آپ کو روکنا پڑا، اپنے پاس رکھنا پڑا، صحیح اس صورت میں بھی جو مارکیٹ کے حساب سے ریٹ ہوں گے اسی ریٹ میں آپ نے دینے ہیں، کسی سے آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ بالکل جی، اور آج کے اس پروگرام میں یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ تجارت جو ہے وہ کتنا بہتر اور اچھا کام ہے اور برکت والا کام ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی تجارت کی ہے اور سنت طریقہ ہے۔ لیکن جو باتیں ہم نے آج کی ہیں کہ سچ بولنا ہے، اور اسٹاک نہیں کرنا ہے، اسٹاک کر کے اسے زیادہ قیمت پہ نہیں بیچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس تجارت کا حصہ ہیں، تب آپ اس کسی بھی کام میں، کسی بھی کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کو یہیں ختم کریں گے۔ مجھے اور نجم خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔